پتہ چلے گا کہ جوان کون ہے بوڑھا کون ہے. میں نے کئی لوگوں کی مجبوری بھی رہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. ہم نے عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 21 جو کہ تشہد کے بارے میں ہے اس کو شروع کیا تھا. ابھی اس کی 2 حدیثیں باقی ہیں. ہم وہ 2 حدیثیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد باب الوتر ہے. ان 2 حدیثوں میں سے پہلی حدیث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کرتے ہیں انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. کنہوں نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علمنی دعاء, مجھے سکھلائیے ایک ایسی دعا ادعو به فی صلاتی, کہ جس کے ساتھ میں دعا کروں اپنی نماز میں. قال, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل, آپ یوں کہیں, یعنی دعا کی تعلیم دی, دعا سکھلائی. وہ دعا جو ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کا ترجمہ اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر, ظلما کثیرا بہت زیادہ ظلم. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور کوئی نہیں ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے. فاغفر لی, لہذا تو مجھے معاف کر دے. مغفرۃ, میری مغفرت کر دے, ایسی مغفرت من عندک جو تیری طرف سے ہو. وارحمنی, اور میرے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی بہت معاف کرنے والا ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی, اپنے خلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی نماز میں پڑھنے کے لیے. جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے وہ دعا سکھلائیں کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا کروں, تو یہ جو سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ متعلق ہے نماز کے ساتھ کہ نماز کی مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیں کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا نماز کے اختتام پر پڑھنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کی ترتیب جو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے التحیات والی حدیث پڑھی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد درود شریف والی حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتلائیں کہ ہم آپ پر صلوات کس طرح پڑھیں, یعنی درود شریف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف پڑھنے کے الفاظ بتلائے. پہلے التحیات, پھر درود شریف, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دعا ہے. تو اس لیے جب ترتیب کو سامنے رکھیں تو پہلے التحیات ہے, پھر درود شریف ہے, پھر دعا ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے ایک اور دعا پڑھی تھی کہ 4 چیزوں سے آپ نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی, اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنی ہے.
پہلے یہ دعا پڑھیں درود شریف کے بعد، پہلے یہ دعا پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، تم میں سے جو شخص تشہد پڑھ لے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، لہذا التحیات، پھر درود شریف، پھر یہ دعا جس میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی کہ آپ نماز کے اندر یہ دعا پڑھا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہر صحابی کا احسان چکا چکا، اپنے ہر صحابی کا احسان جو ہے اس کا بدلہ اتار چکا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قربانیاں دی، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلکہ انبیاء کے بعد، انبیاء کی جماعت کے بعد اگر امت میں، اس دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سب سے پہلا مرتبہ کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلا مرتبہ اس شخصیت کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان صحابی کو اور اپنے پیارے صحابی کو جو دعا سکھلا رہے ہیں، یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعا یاد کرانی چاہیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور اگر آپ اس دعا کے الفاظ میں ذرا غور کریں، یہ دعا بہت ہی عظیم الشان دعا ہے۔ اس میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے، اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا ہے۔ کس طرح بندہ اپنے آپ پہ کس طرح ظلم کرتا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ گناہوں کے ذریعے، گناہوں کے ارتکاب کر کے انسان خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جو کہ نماز پڑھتا ہے اور تشہد میں تحیات پڑھتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے، اس میں اعتراف ہے اس بات کا کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا گناہوں کے ارتکاب کر کے، اور اے اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، لہٰذا فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہٰذا اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس میں ذرا غور کریں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، من عندک میں کیا نقطہ ہے، اس میں کیا راز ہے، یہ کیوں یہ الفاظ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاغفر لی، اگر صرف یہ کہا جاتا کہ فاغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ بھی کافی تھا، لیکن مغفرۃ من عندک، اے اللہ مغفرت ایسی فرما کہ جو تیری طرف سے ہو، اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اے اللہ میں اس مغفرت کا مستحق تو نہیں، لیکن اللہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، لہٰذا تو اپنی طرف سے فضل و کرم کرتے ہوئے اور میرے ہاتھ پہ رحم کرتے ہوئے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور اس عاجزی اور انکساری کو اور اس انداز دعا کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے، اس انداز دعا کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے اظہار کرے اور اللہ سے یوں دعا کرے کہ اللہ تو ہی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لہذا تو میرے اوپر فضل و کرم کرتے ہوئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ تیرے اوپر کوئی احسان ہے، اس احسان کے بدلے اس احسان کے بدلے میں تو میری مغفرت فرما دے، نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ میں تو مغفرت کا مستحق نہیں، میں تو بہت ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اللہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا اپنی طرف سے فضل و کرم کرتے ہوئے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ تشہد کے آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ذرا، اگر ہم ذرا ترتیب پہ غور کریں، سب سے پہلے التحیات، پھر درود شریف، پھر دعا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ترتیب ہے یہ اس طرح کیوں ہے میرے بھائیو؟ اس میں
بندے کو در حقیقت دعا کے آداب سکھلائے گئے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، تمام عبادات کا مستحق تو ہے، چاہے وہ زبانی عبادتیں ہوں، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، وہ ساری کے سارے اللہ تیرے لیے ہیں۔ پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تمام اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین کا اعتراف۔ اس کے بعد درود شریف اور پھر دعا۔ یہ دعا کی ترتیب ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ رب العزت کی تعریف کریں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا تذکرہ کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک آدمی کو دیکھا، جیسے ہی سلام پھیرا تو وہ دعا کرنے لگا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کی، تمہیں اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی سلام پھیرا اور فوراً دعا، اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے اس کو بتلایا کہ دعا تمہیں کس طرح کرنی چاہیے، کہ تم سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرو۔ یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اس طرح جس طرح اللہ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اس کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ لہذا یہ جو دعا کے آداب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، تشہد میں بھی وہی آداب بتلائے گئے ہیں کہ پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ساتھ اللہ کے لیے بندگی کے اظہار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف، پھر درود شریف اور پھر دعا۔ ان آداب دعا کا ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ، کہ نہیں نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بعد ان نزلت علیہ، جب آپ پر یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی الا یقول فیہا، مگر اس میں آپ یہ دعا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یعنی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں آپ یہ دعا ضرور فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اچھا، اس روایت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کس موقع پہ پڑھتے تھے، قیام میں، رکوع میں، قوما میں، سجدہ میں، یا سجدوں کے درمیان، یا تشہد میں، یہ دعا کب پڑھتے تھے؟ اگلی جو روایت ہے اس میں اس کی وضاحت آ گئی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ جو آیت ہے جس کا حوالہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح بھی نصیب ہو گئی، یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب کیا کریں آپ؟ اللہ کی مدد آ گئی، فتح نصیب ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب
آپ کے ذمہ کیا ہے، آپ کا فریضہ کیا، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تسبیح، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں، انہ کان توابا، کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ کے اندر، سورۃ النصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب چونکہ یہ سارے کام ہو چکے، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ نصیب ہو گئی، لوگ اسلام کے اندر گروہ در گروہ داخل ہو رہے، تو اب ان تمام کاموں کے بعد اب آپ کیا کریں کہ اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ سے بخشش طلب کریں۔ چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے اندر یہی دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم، یہ وہ تسبیح ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، سبح، تو آپ فرماتے سبحانک، وہ اسی سبح پر عمل ہو رہا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، چنانچہ آپ فرماتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے ہمارے رب تیری تعریف، تمام تعریفیں تیرے لیے، اس کے بعد کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ سے بخشش طلب کریں، آپ فرماتے اللہم اغفر لی، بالکل صورت کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم تین چیزوں کا ہے، تسبیح، اللہ کی حمد، اور اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا، چنانچہ ان تینوں باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، اور آپ یہ دعا فرماتے سبحانک اللہم، یہ تسبیح، ربنا وبحمدک، یہ حمد، اللہم اغفر لی، یہ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، مغفرت طلب فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر ہو بہو جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، اس کی عین اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہر نماز کے اندر، رکوع میں اور سجدے میں۔ لہذا ہمیں بھی میرے بھائیو رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صرف ایک ہی دعا یاد ہوتی ہے رکوع اور سجدے میں پڑھنے کے لیے، سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، اور وہ بھی کئیوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں جو دعائیں پڑھتے تھے وہ ساری دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں متنوع دعائیں پڑھنی چاہیے، کبھی یہ دعا پڑھ لیں، کبھی یہ پڑھ لیں، پھر کبھی وہ پڑھ لیں، جو بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے نماز کے رکوع میں اور اسی طرح سجدے میں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بڑی اہم دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، اور رکوع اور سجدے میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ اب ہم اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب الوتر۔ یہ بڑا اہم باب ہے، وتر کے مسائل کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اشکال رہتا ہے وتر کے مسائل، تو آج ہم تفصیل کے ساتھ وتر کے مسائل پڑھنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ اذان ہو۔ اس باب میں 3 حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوال کیا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ علی المنبر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، یعنی سائل نے سوال کب کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ کیا سوال تھا؟ ما ترى فی صلاۃ اللیل، آپ کا کیا خیال ہے صلاۃ اللیل کے بارے میں، رات کی نماز کے بارے میں؟ رات کی نماز جو ہے یہ کون سی نماز ہے؟ مغرب، عشاء یا رات کی نفل نماز؟ ہاں جی، یہ سوال جو ہے یہ رات کی نفل نماز کے بارے میں ہے، یہ سوال مغرب اور عشاء کے بارے میں نہیں ہے،
بلکہ یہ سوال سائل کا رات کی نفل نماز کے بارے میں ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ کے جواب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سائل کا سوال جو ہے وہ رات کی نفل نماز کے متعلق ہے۔ جواب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ فرماتے ہیں مثنا مثنا، رات کی نفل نماز کتنی رکعات ہیں؟ دو دو کر کے، دو 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 کر کے آپ رات کی نفل نماز پڑھیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، لہذا جب تم میں سے کسی کو خوف محسوس ہو، خشیت ہو، اندیشہ ہو صبح ہونے کا، تو وہ کیا کرے؟ صلی واحدہ، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ ایک رکعت پڑھ لے۔ فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وہ ایک رکعت اس کے لیے اس کی نماز کو وتر بنا دے گی۔ وہ ایک رکعت جو وہ آخر میں پڑھے گا تو وہ ایک رکعت اس کی رات کی نفل نماز کو وتر بنا دے گی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم، تم بناؤ رات کی آخری نماز، کس کو بناؤ؟ وترن، وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ اس حدیث میں کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رات کی جو نفل نماز ہے وہ کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کی سب سے افضل کیفیت کیا ہے رات کی نفل نماز کی؟ کہ دو دو کر کے پڑھیں، دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر دو رکعت پڑھیں سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد دو رکعت مزید پڑھیں سلام پھیرتے ہیں۔ جتنی بھی آپ رات کو نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی بہتر کیفیت یہ ہے کہ دو دو پڑھ کے دو دو رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے چلے جائیں، یہ سب سے افضل کیفیت ہے۔ اب جب رات کی آپ نے نفل نماز پڑھی تو آخر میں آپ کو وتر پڑھنا ہے، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، فرض کریں آپ نے رات کے تیسرے پہر میں نفل نماز شروع کر دی، رات کے تیسرے پہر میں آپ نے نفل نماز شروع کر دی۔ تیسرا پہر وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ کی طرف سے یہ جو ندا ہے، یہ جو پکار ہے، یہ کب لگتی ہے؟ رات کے آخری پہر میں، سپہر، رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے، اور یہ مسلسل یہ جو پکار اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق نہیں ہوتی۔ تو کوئی شخص اگر فرض کریں رات کے تیسرے پہر میں رات کی نفل نماز شروع کرے، دو دو کر کے پڑھ رہا ہے، اب جب اس کو یہ پتہ چلے کہ اب فجر ہونے والی ہے، اذا خشی احدکم الصبح، تو میں سے کسی کو جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو کہ بس اب صبح ہوئی کہ ہوئی، اور آج کل تو پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ گھڑیوں پر ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ فجر ہو جائے گی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب صرف 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، تو چونکہ صبح ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ کو صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ آپ نفل نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن وتر پر آپ نے اپنی نفل نماز کو ختم کرنا ہے، تو پھر کیا کریں آپ؟ صلی واحدہ، وہ ایک ہی رکعت پڑھ لیں۔ فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، اس ایک رکعت کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی جو رات کی نفل نماز ہے وہ ساری کی ساری وتر بن جائے گی، یعنی طاق بن جائے گی۔ فرض کریں اس نے نفل نماز 8 رکعت پڑھی، آخر میں اس نے ایک پڑھ لی، تو 8 پلس ایک اور رکعت جو وتر کی ہے یہ کتنی ہو جائے گی؟ 9 ہو جائیں گی۔ تو 9 جو ہے یہ وتر ہے، یہ طاق عدد ہے۔ اگر کسی نے 10 رکعت پڑھ لی اور آخر میں ایک رکعت مزید پڑھ لی تو اس کی 11 ہو جائیں گی، 11 وتر ہے۔ اگر کسی نے 12 رکعت پڑھ لی اور آخر میں ایک رکعت مزید پڑھ لی وتر کی تو اس کی پوری نماز وتر بن جائے گی۔ اس سے آپ کو ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وتر کی جو نماز ہے، میں پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہے یہ بات۔ وتر کی جو نماز ہے اس کا نماز عشاء سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق کس نماز سے ہے؟ رات کی نفل نماز سے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی ایک رکعت جو ذکر فرمائی ہے یہ رات کی نفل نماز کے بعد ذکر فرمائی، عشاء کے بعد نہیں ذکر کیا آپ نے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی ایک رکعت ذکر نہیں کی، بلکہ رات کی نفل نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر کی رکعت ذکر کی۔ لہذا سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وتر کی نماز کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں،
جو لوگ عشاء کی نماز کی ٹوٹل رکعات کی گنتی کرتے ہیں تو وہ وتر کی نماز کو بھی عشاء کی نماز کی رکعات میں شامل کر کے ٹوٹل گنتی بتلاتے ہیں، اور یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا وتر کی نماز کو رات کی نفل نماز کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ وتر کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز جتنی چاہیں پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر و بیشتر جو عادت تھی، آپ کا جو معمول مبارک تھا وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 11 رکعات پڑھتے تھے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تو اس سنت پہ عمل کیا جائے تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کم کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، 2 پڑھ کے 1 رکعت وتر پڑھ لیں، 4 پڑھ کے 2 کر کے اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ کے اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لیں، 2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رات کی نفل نماز کے متعلق اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ کو 11 ہی پڑھنی ہے، یا آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یا 11 سے کم نہیں پڑھ سکتے، نہیں، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب دیکھیں نا یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابی نے جب سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے رات کی نفل نماز کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعداد نہیں ذکر کی، اس کی کوئی تعداد ذکر نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، مثنا مثنا، 2 کر کے پڑھتے چلے جاؤ، جتنی چاہو پڑھ لو۔ لہذا اس مسئلے میں آسانی ہے، جتنی چاہیں پڑھ لیں، آخر میں 1 رکعت پڑھ کے اس پوری نماز کو آپ وتر کی نماز بنا لیں۔ اس حدیث میں جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ تم رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو بناؤ۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد طلوع فجر تک جس نے نفل نماز پڑھنی ہے وہ پہلے وہ نفل نماز پڑھے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھے۔ اگر کسی نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے، بلکہ تہجد کے وقت اٹھ کر وہ تہجد پڑھے، یہی رات کی نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد کے وقت ہو سکتا ہے اٹھ سکوں، ہو سکتا ہے نہ اٹھ سکوں، اس کو شک ہے اور اپنی نیند پر اس کو اعتماد نہیں ہے، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ تہجد کی نماز کے وقت بیدار ہو جائے تو ٹھیک ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے آخر میں وتر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ یا وہ وتر نہ پڑھے بلکہ ایک ہی وتر جو اس نے پڑھ لیا وہی وتر کافی ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے بس وہی کافی ہے۔ البتہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی کہ آپ رات کی آخری نماز وتر کی نماز بنائیں، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر تہجد پڑھ کے اس کے بعد آخر میں ہی نماز وتر پڑھیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پہ عمل ہو سکے۔ یہ 2 حدیثیں اور بھی ہیں، اس باب میں وہ پڑھ لیں تو مزید انشاءاللہ مسائل ہم بیان کرتے ہیں وتر کے متعلق۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ من كل الليل، من كل الليل، پوری رات سے، قد اوتر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیا۔ من اول اللیل، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، واوسطہ، رات کے درمیانی حصے میں بھی، وآخرہ، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ فانتہا وترہ، لیکن آپ کا وتر ختم ہوا، الی السحر، سحری کے وقت تک۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو رات کے مختلف اوقات میں پڑھتے تھے، وتر کی نماز کو رات کے مختلف اوقات میں پڑھتے تھے۔ کبھی رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیتے عشاء کے فوراً بعد، کبھی رات کے درمیانی حصے میں یعنی آدھی رات میں پڑھتے تھے، اور کبھی رات کے آخری حصے میں یعنی فجر سے پہلے پڑھتے تھے، طلوع فجر سے پہلے، جو کہ سحری کا ٹائم ہے۔ لیکن آخری میں، آخر عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وتر کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، صبح صادق تک وتر کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے۔
آپ چاہیں تو شروع میں پڑھ لیں، چاہیں تو درمیان میں پڑھ لیں، رات کے درمیان میں، چاہیں تو آخر میں پڑھ لیں۔ لہٰذا اس کا وقت بہت کھلا وقت ہے، جب چاہیں آپ پڑھ لیں، جب آپ کی آسانی ہو پڑھ لیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ مسائل۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء الا في آخرها۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 13 رکعات پڑھتے تھے۔ کتنی رکعات؟ 13 رکعات پڑھتے تھے۔ یوتر من ذالک ب5، ان 13 میں سے 5 کے ساتھ آپ وتر پڑھتے تھے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، اور ان 5 رکعات میں جو کہ وتر کی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری رکعت میں ہی تشہد میں بیٹھتے تھے۔ ان 5 میں آپ 2 اور 4 کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 میں سے 5 نکال لیں، کتنی باقی رہتی؟ 8 رکعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 5 رکعات جو ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مثلا پہلی رکعت کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے، دوسری کے بعد بھی آپ تشہد میں بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر تیسری کے بعد بھی تشہد میں بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے، چوتھی کے بعد بھی تشہد میں بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو جاتے، 5ویں رکعت کے بعد سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنی اس نماز کو ختم کر دیتے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز کو وتر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے۔ رات کی نفل نماز کو وتر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے کہ آپ پہلے نفل نماز پڑھتے پھر آخر میں وتر پڑھ لیتے، اور اسی طرح ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وتر جو ہے یہ در حقیقت رات کی نفل نماز کا حصہ ہے، لہذا پہلے نفل نماز پڑھیں حسب توفیق، جتنی چاہیں آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6، 8، 10 حسب توفیق پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں وتر پڑھ لیں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم وتر کے کچھ اہم مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وتر کا حکم کیا ہے؟ کیا وتر فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ اگرچہ بعض اہل علم نے وتر کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ ہم اس کو واجب کیوں نہیں کہتے؟ اس کی 2 دلیلیں، ذرا سنیے وہ حدیث ہے۔ ابو داؤد میں اور اسی طرح نسائی اور ابن ماجہ میں، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ الوتر حق علی کل مسلم، کہ وتر ہر مسلمان پر حق ہے۔ فمن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، لہذا جو شخص 3 وتر پڑھنا چاہے تو وہ 3 پڑھ لے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اور جو شخص ایک ہی وتر پڑھنا چاہے تو وہ ایک ہی پڑھ لے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں کہ الوتر حق علی کل مسلم، کہ وتر حق ہیں ہر مسلمان پر، لہذا ان الفاظ کے اندر وتر کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں فرمایا کہ وتر ہر مسلمان پر واجب ہے، وتر کی نماز واجب ہے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہذا اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو تاکیداً اس نماز کو پڑھنا چاہیے اور اس کو جان بوجھ کے کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حدیث ترمذی اور نسائی میں وہ حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ، الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ، کہ وتر ضروری نہیں جس طرح فرض نماز ضروری ہوتی ہے۔ وتر حتمی نہیں ہے جس طرح فرض نماز حتمی ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے یہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتمی نہیں ہے فرض نماز کی طرح، بلکہ یہ ایک سنت ہے
جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا۔ تو یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ ترمذی میں اور نسائی میں ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان الفاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صرف سنت نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ سنت مؤکدہ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو کبھی چھوڑا نہیں، سفر میں بھی، حضر میں بھی نہیں چھوڑا اور سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی، سفر کی حالت میں بھی وتر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کو واجب کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا۔ دوسری یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو سواری پر بیٹھے ہوئے بھی ادا کر لیتے تھے، وتر کی نماز کو سواری پر بیٹھے ہوئے بھی ادا کر لیتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض یا واجب نماز جو ہے وہ سواری پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ انسان بہت مجبور ہو جائے اور سواری سے اترے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر وہ فرض نماز سواری نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسے ممکن ہو کھڑے ہو کے پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے، جیسے اس کے لیے ممکن ہو۔ ورنہ اصل بات یہ ہے کہ فرض یا واجب نماز جو ہوتی ہے وہ آپ کو نیچے اتر کر، سواری سے نیچے اتر کر پڑھنی چاہیے اور کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ انسان بہت مجبور ہو، معذور ہو اور کوئی چارہ نہ ہو سواری پر نماز پڑھے بغیر، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت مبارکہ ہے کہ آپ یہ نماز وتر سواری پر بھی پڑھ لیتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت اس وتر کو چھوڑ دے، وتر کو اگر چھوڑ دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وتر کو اگر کوئی شخص چھوڑ دے گا تو یقیناً اس کو چھوڑنے کا، اس کو پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ ثواب سے تو محروم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وتر کی نماز کو پڑھنے کا جو ثواب تھا اس سے محروم۔ لیکن ٹائم ہو گیا، بس 1 منٹ۔ اچھا، تو ابھی کچھ مسائل تھے وتر کے متعلق جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، تو چلیں ایک اور مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ وتر کی نماز کا ٹائم میں نے آپ کو بتلا دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ اگر ایک شخص ساری رات سویا رہا، اس کو یہ اس کو یقین تھا یا اس کو امید تھی کہ میں صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا تو وتر کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن وہ جب اٹھا فجر کے وقت اور جب تک وہ وضو کر کے تیار ہوا اس وقت تک فجر کی اذان ہوگی، اب وتر کی نماز اس کی رہے گی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نماز اذان کے دوران پڑھ لینی چاہیے یا اذان ہونے کے بعد وتر کی نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ فوراً پڑھ لو۔ ہاں جی، ہاں جی، اذان ہونے کے بعد وتر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ من ادرک الصبح فلم یوتر فلا وتر له، جو شخص فجر کی جو صبح پا لے اور اس نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تو فلا وتر له، اب وہ وتر نہیں پڑھ سکتا۔ تو فجر کی اذان کے درمیان یا فجر کی اذان ہونے کے بعد وہ وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کب پڑھنا ہے اس کو؟ یہ وتر کی نماز کب قضا کرنی ہے؟ اشراق کے بعد، اشراق ہونے کے بعد زوال آفتاب تک، ظہر کی اذان ہونے تک وہ اس نماز کو قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وتر کی نماز جب قضا ہوگی تو تاپ عدد میں نہیں قضا ہوگی بلکہ جفت عدد میں قضا ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوالات بھی تھے انشاءاللہ آپ کے سوالات عشاء کی نماز کے بعد لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ